बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुक्टी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, आप BLA कह लें, दहशत तंजीमें कह लें या फिर BYC कह लें, इनका तो हमेशा से प्रोपेगेंडा सेम ही रहा है। रियासत के ख़िलाफ़ वो बयानात देते हैं और बहुत झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। भाई कभी कहते हैं रियासत को इतना नुकसान पहुंचा दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना नुकसान पहुंचा दिया, हालांकि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है उनके टोटल मुख्तलिफ होती हैं उनके बयानात से। क्योंकि हमें भी पता है एक आज़ाद रियासत और स्पेशली वो अगर न्यूक्लियर स्टेट हो तो उसमें ऐसी चीज़ें मुमकिन नहीं होती। BYC ने धरना दिया यहाँ पर, अब जो भी हुआ कवरेज उनको मिल रही थी भाई, स्पेशली भारतीय कवरेज भी उनको मिल रहा था। अगर मैं क्योंकि प्रोपेगेंडे के तहत ये चीज़ें कर रहे हैं वो बिल्कुल उनको कवरेज तो मिल रही थी। तो दूसरी चीज़ ये है कि अभी वहाँ जाके वापस जाके भी ये प्रोपेगेंडा करना कि भाई रियासत ने ख़वातीन के साथ ज़ुल्म किया, ये तो कभी भी नहीं हुआ ऐसा जब तक वो यहाँ बैठी हैं। हालाँकि अगर कोई रियासत का कोई आज़ाद सहाफ़ी उनके पास जाता तो वो तो उससे भी इनसिक्योर हो जाते थे और अल्लाह माफ़ करे वो उसको भी मिलने नहीं देते थे, बातें नहीं, वो तो उनके अपने मर्ज़ी के बंदे आते थे, उनसे मिलते थे और बाकी जितनी आसाइश हैं वो यहाँ पर गुज़ार के गए हैं हम। आसाइश वाली ज़िंदगी वो तो आप लोगों के सामने ही थी, जिस तरीके से वो ब्रांडेड सूट्स हो गए या फिर KFCs हो गए, वो खाने-पीने सारे और रिहायशें, रात को जाना, दिन को आना, एक फ़ोटो शूट करना और उसके बाद बैठ के रील स्क्रॉलिंग करना, ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी। लेकिन वापस जाके वहीं बलूचिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम उन्होंने दोबारा से सँभाल लिया और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई हमारे साथ ज़ुल्म हुआ, ये सारी चीज़ें। उस पर बात करेंगे और नोबेल प्राइज़ जो कि एक बहुत ही आप कह लें कि अहम एक एज़ाज़ होता है, उसके लिए एक ऐसी आवाज़ को नामज़द करना जो कि बिल्कुल अमन की बात ही नहीं करती, वो तो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती हैं, वो तो हमेशा से इस चीज़ पर यकीन रखती हैं कि भई ज़ुल्म, जबर और वायलेंस के थ्रू ही एक रियासत को किस तरीके से डिस्टेबलाइज़ किया जाए, वो इसी चीज़ को फ़रोग़ देती हैं और इसी चीज़ पर बात करती हैं, उकसाने की कोशिश करती हैं अवाम को। ऐसी आवाज़ को अगर आप नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द करें तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान के साथ और जिन शुहदा ने इस पाकिस्तान की हिफ़ाज़त के लिए, दिफ़ा के लिए अपने जान का नज़राना पेश किया, आप उनके साथ एक किस्म का नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और आवाम के साथ भी धोखा कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मरवा बलूच, उनसे बात करते हैं दीगर चीज़ें जानते हैं। मरवा, सबसे पहले तो BLA और ये जो BYC है, काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रही है सोशल मीडिया पर कि भई ज़ेहरी कह लें या फिर जितने भी दीगर कुछ इलाके हुए, ये स्पेशली नाम लेके कहते हैं कि भई वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना नुकसान पहुँचा है। कभी अपनी तरफ से कोई काउंटिंग बता देते हैं, आज इतने फ़ौजी शहीद हुए, लेकिन असल में ऐसा तो कुछ नहीं होता। हालाँकि दहशतगर्द बिल्कुल मारे जा रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के तहत। आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, जो हिंदुस्तान के चंद टुकड़ों पर पलने वाले गिने-चुने दहशतगर्द हैं, ये जो हिंदुस्तान के राशन पानी पर चलने वाले मुट्ठी भर भी दहशतगर्द नहीं हैं, जो इस वक़्त पहाड़ों में छुपे हुए हैं, वो ये सारा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर पूरा फैलाने के पीछे इनका एक मकसद है, सही, इनकी एक चाल है। सही। क्योंकि जिन दहशतगर्दों की माएँ-बहनें, जिन दहशतगर्दों की बेटियाँ, जिन दहशतगर्दों की सहूलतकारें यहाँ इस्लामाबाद में बैठी हुई थी, BYC की चंद दहशतगर्द ख़वातीन, उन गर्द चेहरों के दूसरे चेहरे बैठे हुए थे इस्लामाबाद में, ये सही। उनको कवर दिया जा रहा है। देखिए, सबको पता था कि मारंग लांगो एक दहशतगर्द है, वो अपने अंजाम को पहुंची, लेकिन नादिया लांगो को लगा कि मैं मारंग लांगो 2 बनूंगी, मैं इस्लामाबाद में आके धरना दूंगी, फिर से दहशतगर्दों के लिए आवाज़ बुलंद करूंगी, फिर से मेरा ड्रामा हिट होगा, फिर से एक दफ़ा फिर मेरी दहशतगर्दी को पूरी दुनिया में सुना जाएगा। क्योंकि तमाम दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान की आवाम को पता है कि हमारे मुल्क के कितने दुश्मन रियासत है, कितने दुश्मन ऐसे दहशतगर्द रियासतें हैं जो पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान में स्पेशली इस तरह की दहशतगर्दियों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं बलूचिस्तान में कि आप दहशतगर्दी फैलाएं। लेकिन नादिया लांगो तो फ्लॉप हो गई। नादिया लांगो ने जो बलूचिस्तान से प्लान बनाया था समीदीन के साथ मिलकर, अपनी चहीती वकील के साथ मिलकर कि हम यहाँ इस्लामाबाद में ये ड्रामा करेंगे, इस तरह से ये चलेगा, हिट होगा, पैसे आधे आ देंगे, वो सब तो नाकाम हो गया। जिस तरह से वो मोहतरमा बैठकर बारिश में भीगते हुए वीडियोस बना रही थी, कभी चंद खवातीन को माइक पकड़कर बेहोश करवा रही थी, बहुत सारे ड्रामे करने की कोशिश की, मुकम्मल तौर पर हिट होने की कोशिश की, लेकिन फ्लॉप हो गए। क्योंकि इससे पहले जब इसकी दहशतगर्द बहन आई थी कुछ अरसा पहले, मारंग लांगो, जब उसने यहाँ पर ड्रामे किए थे, पूरी दुनिया के सामने अपनी दहशतगर्दी को उसने एक्सेप्ट किया था, BLA को एक्सेप्ट किया था, तब बलूचिस्तान की आवाम ने तो उन्हें मुस्तरद कर दिया। बलूचिस्तान की आवाम ने तो मारंग लांगो के मुंह पर कालक पहुंच कर उसे मुस्तरद कर दिया कि ना तुम बलोचों में से हो, ना तुम हमारी माओ बहनों में से हो, तुम तो एक दहशतगर्द हो। सरेआम अपने बाप का नाम ले रही हो जो एक मशहूर नामी दहशतगर्द था, आके तुम उसकी बेटी बलूचिस्तान की हिमायत, बलूचिस्तान के तुम वारिस बन रही हो।
تو اسی طرح سے سمیدین کو بھی مسترد کیا گیا، لیکن پھر سے وہ آئی، اس کی دہشت گرد بہن نے صحیح سوچا میں آ کے ڈرامہ کروں گی، لیکن فلاپ ہو گئی اس صحیح بار تو، بلکہ پورے پاکستان کی عوام نے مل کر ان کو مسترد کر دیا ہے، اسپیشلی اسلام آباد کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا، ان کے صحیح پاس کوئی نہیں آیا۔ حالانکہ لوگوں نے بہت کوشش کی، دہشت گردی پہلے ہمارے پاس کوئی آئے، ہم پھر سے وہی نعرہ بازی کرے، اسی قسم کے الفاظ استعمال کرے، پھر سے ہم ایک ریاست کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بالکل کیونکہ یہ خود اتنی جنگلی بنی ہوئی تھی، اتنے ڈرامے باز بنے ہوئے تھے، کیونکہ ایک عام چھوٹا موٹا صحافی بھی، ایک یوٹیوبر بھی چھوٹا کہہ لیں آپ، وہ بھی آتا تھا، تو ان کی چہیتی وکیل ایک تو مینڈک کی طرح بیچ میں گھس جاتی تھی، بالکل وہ اپنے ڈرامے سٹارٹ کر دیتی تھی، پیچھے سے ان کی چیخیں ہوتی تھی، ان کی بدتمیزیاں ہوتی تھی، تو ایک عام شہری نہیں جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان کو برداشت کیا گیا، آج عزت کے ساتھ یہ یہاں سے گئے ہیں، احترام کے ساتھ گئے ہیں، حالانکہ ایک دہشت گرد کو کوئی حق نہیں ہوتا اس طرح جانے کا، بلکہ یہ تو شکر ادا کر کے دھکے دے کے اسلام آباد کی عوام نے ان کو بھیجا نہیں ہے، اور دوسری طرف ان کو دہشت گردوں کا کہہ لے تو وہ لوگ بھی بہت ان سے مایوس ہوئے ہیں صحیح کہ کس کام کے لیے آپ گئے تھے اور کس طرح آپ آگے ہو واپس شر و شرمندہ ہو کے، رسوا ہو کے، وہ آپ لوگوں نے آنسو وہاں شرمندگی کے اپنے بہائے ہیں، آتے آتے آپ لوگوں نے 4-5 آنسو اپنے آنکھوں پہ ہاتھ مل مل کے جو آپ نے نکالے ہیں وہ تو ہمارے کام نہیں آئے، بالکل تو اب سیکیورٹی فورسز پر بات کرتے ہیں، اس طرح سے ہم اپنا جھوٹ پھیلاتے ہیں، اس طرح سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک کالا سیاہ سا کپڑا عوام کی آنکھوں پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا نادیہ لانگو اور سمیدین سے عوام کا ہوش اور نظر ہٹ کر ہماری دہشت گردی پر آئے، لیکن بالکل ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بلوچستان میں الٹا ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، ان بڑے بڑے نیٹ ورکس کا ہو رہا ہے، بلکہ نادیہ لانگو، سمیدین اور یہ بھی اللہ کے چند دہشت گرد تو زندہ مثال ہے ان کی صحیح ناکامی کی، تو اس طرح سے اپنی ناکامی کو چھپایا جا رہا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور ان کی ناکامی چھپ بھی نہیں رہی ایک طرح سے، بالکل بالکل واضح طور پہ اب تو یہ سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں، وہاں بی ایل اے کے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، یہاں مارنگ لانگو جیل میں، یہاں نادیہ لانگو شر و شرمندہ ہو کے واپس بلوچستان گئی ہے، یہ ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے جو بالکل پوری قوم نے اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے حکومت کے ساتھ مل کر ان کے منہ پر مارا۔ بالکل مروہ، جس طریقے سے وہ دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں، دہشت گردانہ شدت پسندانہ ان کی ہمیشہ سے آواز ہوتی ہے، تو ایسی شخص کو پیس نوبل پرائز کے لیے نامزد نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ بی وائی سی کی جو سیاہ ایک موقف رکھنے والی ڈاکٹر مہرنگ کی اگر ہم بات کریں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس عظیم پرائز کے لیے ان کو نومینیٹ کرنا، یہ جو بلوچستان کی عام بیٹیاں ہیں آپ جیسی، جو بالکل امن چاہتی ہیں، جو کہ حقیقت میں دہشت گردی کے خلاف بات کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ پیسفل نوبل پرائز ملی مارنگ لانگو کو اس لیے رہا ہے تاکہ بلوچستان کی بیٹیوں کو بغاوت پر اترا جائے، تاکہ صحیح بلوچستان کی تمام بیٹیوں کو احساس کمتری کا شکار بنایا جائے، صحیح ان بیٹیوں کے دماغ کو خراب کیے جائے جو اس وقت محب وطن ہے، جس وقت اپنے تعلیم کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بالکل صوبے سے جو محبت کرتے ہیں ان کے احساس کمتری کا شکار بنا رہے ہیں، کہ دیکھیں وہ عورت جو ایک دہشت گرد باپ کی بیٹی تھی، جس سے اپنے باپ کے مردار ہونے پر، جہنم واصل ہونے پر، اس کی قبر پر بی ایل اے کا پوری دنیا کے سامنے جھنڈا سجایا تھا اور وہاں پر وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی، تو اس خاتون کو یہ ہم ایوارڈ دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ احساس کمتری کا شکار بنیں، کیونکہ کل کو اگر مارنگ لانگو نکل گئی جیل سے اور اس طرح سے باہر کے ملک فرار ہو گئی، تو یہاں پر اگر دہشت گردی کم پڑ گئی، کیونکہ بی وائی سی کی باقی جو چند دہشت گرد خواتین ہیں وہ تو نہیں کر پا رہی مارنگ لانگو کا رول پلے، تو کچھ اور مارنگ لانگو بن جائے، تھوڑی بالکل اور دہشت گردی پہلے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، یہ صرف بلوچستان کی بیٹیوں کو احساس کمتری کا شکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان بیٹیوں کے ساتھ یہ گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بیٹیاں اپنے ملک سے محبت کرتی ہیں، جو اپنے حکومت سے محبت بالکل کرتی ہیں، ایسے ہی اور یہ ایک پیس فل پرائز، ایک ایوارڈ، جس کو میں ایوارڈ کہنا نہیں چاہوں گی، اگر ایک دہشت گرد اس کے لیے آج نامینیٹ ہوگی، اگر ایک دہشت گرد کو مل رہا ہے تو ایسے 50-100 کروڑ بھی ایوارڈز ہوں گے نا، تب بھی ایک محب وطن بیٹی کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے، بالکل ایسے ایک ایسا انسان، ایک ایسی بیٹی، ایک ایسی بہن جس کے دل میں ملک کے لیے محبت ہو، اپنے قوم کے لیے ہو، اپنے فوج کے لیے ہو، اپنے ریلیجن کے لیے ہو، اپنے کاسٹ کے لیے ہو، اپنے لباس کے لیے ہو، اس کی جگہ یہ کبھی بھی نہیں لے سکتے۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، اپنے ملک سے، اپنے صوبے سے، اپنے فوج سے محبت رکھیں، اپنے بلوچی کاسٹ سے آپ محبت رکھیں، نہ غلط فائدہ اپنے قوم کا اٹھائے، نہ صوبے کا اٹھائے، نہ ملک کا اٹھائے۔ چند دہشت گرد ہے اور یہ وہی یہود ہے، وہی انگریز ہے جن کے ساتھ مارنگ لانگو گئی تھی کچھ عرصے پہلے باہر کے ملک، اور وہاں پر جا کے اس نے کمٹمنٹ کی تھی
کہ میں آئی ہوں تو آپ نے مجھے سپورٹ آگے کرنا ہے, میں جیل چلی جاؤں گی یا میری دہشت گردی کسی طرح فلاپ ہو گئی, پھر آپ نے اس طرح مجھے بڑھاوا دینا ہے, اس طرح مجھے ایک ایوارڈ دے کے مجھے پھر سے پوری دنیا کے سامنے ایک انسانی حقوق کی کارکن قرار دینا ہے. لیکن بالکل ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. بالکل ایک دہشت گرد ہے, اگر وہ اوارڈ مل بھی رہا ہے تو ایک دہشت گردانہ اوارڈ مل رہا ہے. بالکل ایسے ہی مروہ, آپ نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں. امید کرتے ہیں کہ سننے والوں کو بھی یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ مروہ بلوچ کو سن رہی تھی. جو دہشت گردی یا پھر آپ کہہ لیں کہ شدت پسندی کی ایک لہر ہے بلوچستان میں, اس کو بڑھاوا دینے میں ہمیشہ سے دہشت گرد تنظیمیں اور BYC سر فہرست رہی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ان کو, عوام کو بھی سمجھ آئے گا کہ کس پروپیگنڈے پہ کام کر رہے ہیں یا ان کا مقصد کیا ہے. تو وہ صرف آگے جا کے یہی پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے. بلوچستان کی جو عوام ہے جو کہ امن چاہتی ہے, وہ ان کے خلاف ہی ہمیشہ سے بات کرتے ہیں, کیونکہ امن ایسے وائلنس سے نہیں آتی, نہ ہی دہشت گردی سے آتی ہے, نہ ہی لوگوں کو نقصان پہنچانے سے آتی ہے, نہ ہی ایسے روڈ بلاک کر کے آپ بیٹھیں گے ایسے آتی ہے. تو وہ تو بالکل اس چیز کے اگینسٹ ہی کام کر رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو ساری سمجھ آ رہی ہوں گی. ہم نے دیگر اور بھی چیزیں بات کی ہیں. سوشل میڈیا پر کافی پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں یا پھر بھارتی ٹاؤٹس ہیں, جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے بلوچستان کا نام یوز کر کے یا پھر اپنے نام کے ساتھ بلوچ لکھ کے آگے پاکستان کے خلاف بہت بکواس کرتے ہیں, ریاست کے خلاف. حالانکہ ایسا ہے نہیں, نہ ہی کسی پاکستان کے ریاست میں کسی نے بھی خواتین کے ساتھ کوئی ظلم کیا, نہ ایسا کچھ. بالکل ان کو صحیح ٹریٹ کیا گیا تھا. وہ اپنے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے آئے تھے, حالانکہ پیسفل پروٹیسٹ تو نہیں تھا, یہ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ ان کے دہشت گردانہ مقاصد تھے. اس کے پیچھے بارہا میں یہ چیز سمجھ بھی آ رہی تھی اور دیکھنے کو مل رہی تھی, ان کے اسپیچز سے بھی پتہ چل رہا تھا. اور وہ جن دہشت گردوں کی پکچر لے کے ادھر بیٹھے رہتے تھے بینرز میں, وہ بھی ہمیں پتہ تھا کہ وہ کس طریقے سے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو یہ ایک پیسفل پروٹیسٹ تو بالکل بھی نہیں تھا, لیکن اسٹل ریاست نے خیال کیا, پروٹوکول فالو کی, ان کو ہر قسم کی سیکورٹی پرووائڈ کی, یہ جانتے ہوئے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہی یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اس کا حصہ ہیں. لیکن بعد میں وہ جا کے دوبارہ سے ان کو کچھ اور ملتا نہیں ہے, وہ جا کے یہیں نعرے لگاتے ہیں, وہ یہیں رونا روتے ہیں کہ ریاست نے ظلم کیا, ریاست نے یہ کیا, تاکہ عام بلوچ عوام جو ہے وہ بے وقوف بنے. لیکن ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم براق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے تھرو حقائق بالکل عوام کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور عوام ابھی اتنی بے وقوف نہیں رہی جو پہلے شاید ہوا کرتی تھی. وہ ابھی آپ کو بخوبی جانتی ہے, آپ کے ہر ایک الفاظ سے یا پھر آپ کے ہر ایک ادا سے جو دہشت گردی ٹپکتی ہے وہ اس کو خوب جانتے ہیں. تو یہ ساری کوششیں انشاءاللہ ناکام رہیں گی ان کی, اور پاکستان بھی ترقی کرے گا, بلوچستان میں. اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.